حضور یہ بیان کر رہے تھے. حضور فرماتی مخدومہ فاطمہ پھر کیا ہوا؟ علی فرماتے اچانک جیسے حضور نے کہا ان کے داماد کو جب سونے اور چاندی کا تاج ملا، وہ جب بیٹھے ہوئے تھے بڑے خوبصورت لگ رہے تھے. اچانک علی فرماتے حضور نے میری طرف دیکھا. جب حضور نے میری طرف، یہ سمجھ گئے، جب حضور نے میری طرف دیکھا تو علی فرماتے میں نے گردن چکا لی. کہیں حضور کو یہ نہ احساس ہو جائے، علی یہ نہ سوچ لیں. سمجھ گئے مجھے کیا کہنا ہے؟ علی کہیں یہ نہ سوچ لیں وہ نبی رسول ہو کر کے اپنی بیٹی کی شادی میں سونے اور چاندی کی جوتیاں، داماد کو سونے اور زر و جواہر کے تاج دیں، اور یہ آقا تو نبیوں کے سردار ہیں. چکی دے دی، پنکھا دے دیا، کھجوروں کی بستر دے دیے، چھاگل دے دیا. حضور فرماتے مولا علی مجھے لگا کہ شاید حضور نے میری طرف یہی سوچ کے دیکھا. میں نے گردن جھکائی. حضور نے مجھے دیکھا تو خاموش ہو گئے. حضور نے اپنی تقریر بند کر دی. شاید علی کے دل کو دھچکا لگا. ایک رسول اپنی بیٹی کی شادی میں سونے کی جوتی دے سکتا ہے تو رسولوں کا سردار تو اور بھی نعمتیں دے سکتا ہے. ایک مرتبہ رات کے دیر میں مولا علی اپنے گھر میں آئے. مخدومہ فاطمہ انتظار کر رہے تھے میرے شوہر آنے والے ہیں. دیر میں ہے، دروازہ کھلا، بیٹھ گئے. فرمایا اے میرے شوہر کہاں تھے؟ تو مولا علی فرماتے ہیں کہ حضور کے پاس تھا، تمہارے ابو جان کے پاس تھا. اچھا میرے آقا کیا فرما رہے تھے؟ بولے وہ اپنی مسجد میں تقریر فرما رہے تھے، صحابہ بیٹھے تھے، وہی بات سنتے سنتے دیر ہو گئی. مخدومہ فاطمہ کہتی ہیں اچھا یہ بتاؤ کہ میرے ابو کیا تقریر کر رہے تھے، میرے ابو کیا بیان فرما رہے تھے؟ تو جناب مولا علی کہتے ہیں کہ آج حضور نے جو تقریر کی اس کا ٹاپک تھا سلیمان علیہ السلام اور ان کے بچوں کی، ان کے مریدوں کی، غلاموں کی زندگی. بولے پھر؟ مخدومہ فاطمہ کہتے ہیں پھر کیا ہوا؟ تو مولا علی فرماتے ہیں آج کی ٹاپک میں حضور تقریر کرتے کرتے سلیمان علیہ السلام کی بیٹی کی شادی کی فائل کھول دی. کیا کہا ان کی بیٹی کی شادی کے بارے میں؟ تو مولا علی فرماتے ہیں حضور نے فرمایا کہ اے مدینے والے میرے عاشقوں، تمہیں پتہ ہے سلیمان علیہ السلام جن کی حکومت بڑی تھی زمین پر اور ہواؤں پر، بحر و بر پر، لہروں پر، فرشتوں پر، جناتوں پر، سب پر ان کی حکومت تھی اللہ کے حکم سے. انہوں نے جب اپنی بیٹی کی شادی کی نا تو اپنی بیٹی کی شادی میں سونے اور چاندی کی جوتیاں دی تھی. سلیمان علیہ السلام نے اپنی بیٹی کی شادی میں جو جوتی دی تھی نا، جوتی وہ سونے اور چاندی کی تھی. صحابہ سن رہے تھے. پھر فرماتے ہیں اور اپنے داماد کے لیے سلیمان علیہ السلام نے موتیوں سے، زر و جواہر سے جڑا ہوا تاج عطا فرمایا، جس تاج کو پہن کر کے ان کے داماد، ان کی بیٹی کے شوہر بیٹھے ہوئے تھے، بڑے خوبصورت لگ رہے تھے. حضور یہ بیان کر رہے تھے. حضور فرماتی مخدومہ فاطمہ پھر کیا ہوا؟ علی فرماتے اچانک جیسے حضور نے کہا ان کے داماد کو جب سونے اور چاندی کا تاج ملا، وہ جب بیٹھے ہوئے تھے بڑے خوبصورت لگ رہے تھے. اچانک علی فرماتے حضور نے میری طرف دیکھا. جب حضور نے میری طرف، یہ سمجھ گئے، جب حضور نے میری طرف دیکھا تو علی فرماتے میں نے گردن چکا لی. کہیں حضور کو یہ نہ احساس ہو جائے، علی یہ نہ سوچ لیں. سمجھ گئے مجھے کیا کہنا ہے؟ علی کہیں یہ نہ سوچ لیں وہ نبی رسول ہو کر کے اپنی بیٹی کی شادی میں سونے اور چاندی کی جوتیاں، داماد کو سونے اور زر و جواہر کے تاج دیں، اور یہ آقا تو نبیوں کے سردار ہیں. چکی دے دی، پنکھا دے دیا، کھجوروں کی بستر دے دیے، چھاگل دے دیا. حضور فرماتے مولا علی مجھے لگا کہ شاید حضور نے میری طرف یہی سوچ کے دیکھا. میں نے گردن جھکائی. حضور نے مجھے دیکھا تو خاموش ہو گئے. حضور نے اپنی تقریر بند کر دی. شاید علی کے دل کو دھچکا لگا. ایک رسول اپنی بیٹی کی شادی میں سونے کی جوتی دے سکتا ہے تو رسولوں کا سردار تو اور بھی نعمتیں دے سکتا ہے. لیکن حضور نے اپنی بیٹی کی شادی میں چھاگل دیے، کھجور سے بنی ہوئی تکیہ دی. مخدومہ فاطمہ فرماتے پھر کہ حضور نے تقریر ختم کر دی، اجازت دی، ہم اپنے گھر آ گئے. مخدومہ فاطمہ مسکرانے لگی. سبحان اللہ، تاکہ شوہر کا غم ہلکا ہو جائے. ٹھیک، جب مسکرائی فرمایا کوئی بات نہیں، جواب ملے گا. 2-4 دن کے بعد مولا علی فرماتے میں سو رہا تھا، میں نے خواب میں کیا دیکھا، جنت میں بہت مبارک کرسی لگی ہوئی ہے. سبحان اللہ، اور اس کرسی پر کوئی اور نہیں بیٹھا، کوئی اور نہیں بیٹھی. اگر کوئی بیٹھی ہے شخصیت تو میری بیوی فاطمہ بیٹھی. سبحان اللہ، سبحان اللہ. میری بیوی فاطمہ بیٹھی ہے. وہ سونے چاندی سے، وہ زر و جواہر سے، وہ مرصع کرسی جنت کی یاقوت سے بنی ہوئی عجیب عظیم کرسی، اس پر میری بیوی فاطمہ بیٹھی.
قریب میں پتلی پتلی کھجوروں جیسی لمبی لمبی لڑکیاں حسین حسین میری بیوی کے ارد گرد ٹہلتی ہیں. فاطمہ یہ لے لو، فاطمہ یہ کھا لو، فاطمہ یہ. واہ واہ ناز برداری کر رہی ہیں. بڑی خوبصورت خوبصورت لڑکیاں وہاں پر ٹہلتی تھیں. مولا علی سرکار سب دیکھ رہے تھے، مسکرا رہے تھے. سبحان اللہ. مسکراتے مسکراتے مولا علی فرماتے میں نے خواب ہی میں اپنی بیوی مختومہ فاطمہ سے کہا فاطمہ ان لڑکیوں میں اگر کسی سے میرے لیے کام کروا دو. کہا کیا؟ کہا کہ علی فرماتے میں نے دیکھا کہ اس میں ایک لڑکی بڑی خوبصورت تھی. ان لڑکیوں میں، ان حوروں میں، حوران بہشت میں ایک بڑی خوبصورت تھی. فرماتے مولا علی میں نے اسے دیکھا تو اس کی خوبصورتی الگ تھی. بہرحال میں نے اپنی بیوی سے کہا فاطمہ، میں نے کہا کیا بات ہے میرے شوہر علی؟ میں نے کہا مجھے پیاس لگی ہے، پانی منگاؤ کسی سے پانی منگاؤ. تو فرماتے مولا علی نے کہ میری بیوی فاطمہ نے اسی لڑکی کو بلایا جو سب سے خوبصورت تھی. درا وہ آئی ادب کے ساتھ کھڑی ہو. سبحان اللہ. ادب کے ساتھ کھڑی ہو گئی. جی مختومہ کیا بات ہے؟ حضور کی بیٹی فاطمہ کہتے ہیں کہ میرے شوہر علی کے لیے پانی لاؤ. گئی جنت میں جہاں بھی اللہ کے حکم سے پانی کا انتظام تھا وہاں سے پانی لیا، گلاس میں لا کر کے مولا کائنات کی بارگاہ پیش کیا. جب مولا علی نے پانی نوش فرما لیا وہ لڑکی چلی گئی تو علی فرماتے ہیں فاطمہ یہ لڑکی بڑی خوبصورت تھی جس سے تم نے پانی منگایا، یہ کون ہے؟ یہ کون ہے؟ دیکھنا کتنے لوگ سبحان اللہ کہتے ہیں. مخدومہ فاطمہ مسکرا کے بولی اے میرے شوہر یہی وہ لڑکی ہے جس کی شادی میں سلیمان علیہ السلام نے سونے اور چاندی کی جوتیاں عطا فرمائی. واہ 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 نعرہ نعرے تکبیر، نعرے رسالت، نبیوں میں سرکار کی آمد، سرکار کی آمد، سرکار کی آمد. وہ نبیوں میں رحمت لقب پانے والا، مرادیں غریبوں کی برلانے والا. اتر کر حرا سے سوئے قوم آیا اور ایک نسخہ کیمیا ساتھ لایا. اللہ صابروں کے ساتھ ہے کہ نہیں؟ بے شک ہے. ہاں ہے کہ نہیں؟ اللہ اکبر. ہے شمر کی کوئی زمین؟ خولی کا مکان کہیں ہے؟ ہاں ہے؟ نہیں ہے. نہ ہے نہ. نوٹوں پہ جن کی تصویر بنی نا ہندوستان میں ان کی قبر میں ایک ٹیلا نظر آ رہا ہے، وہ بھی سب کو نہیں، غریب نواز کا روزہ اندھوں کو بھی نظر آتا ہے.